بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں پیارے پیارے نام۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے القدوس کے حوالے سے بات کریں گے۔ قدوس نہایت پاک اور بہت مبارک ذات۔ یہ لفظ قدس یقدس تقدیس سے نکلا ہے، یعنی پاک کرنا، اور بہت برکت اور خیر کثیر کا اس سے تعلق ہے۔ وہ ذات جو بہت بابرکت اور عظیم ہے، جس کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے، اور وہ ہر طرح کے نقص، عیب، کمی، کوتاہی، خطا، نسیان اور ہر طرح کے شرک سے پاک ذات ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، وہ طاہر من العیوب، وہ ذات جو پاک ہے ہر قسم کے عیوب سے، المنزہ عن الاولاد والانداد، اور وہ بہت بالا تر ہے کسی بھی قسم کی اولاد اور شراکت داروں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایک ہائیسٹ پرفیکٹ لیول پر ہے، کسی بھی قسم کا عیب اس سے وہ پاک ذات ہے، اور اسے کسی بھی قسم کی اولاد یا شراکت دار کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہمیں اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ یعنی اونگ آنا، نیند آنا، تھکاوٹ ہونا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ عیب ہیں۔ ابن کثیر نے آیت الکرسی کی اس تفسیر میں اسرائیلی روایت کو پیش کیا ہے، جس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم 2 شیشے کی بوتلیں لے کے ہاتھ میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو تھام کے کھڑے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت دیر تک کھڑے رہے، اور آخر کار تھک ہار کے انسان کو کسی وقت جھپک لگتی ہے تو ان کی بھی آنکھ لگی اور وہ شیشیاں گر کے ٹوٹ گئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر میں سو جاؤں تو اس کائنات کا سارا نظام دھرم برہم ہو جائے۔ ہمارا رب سوتا نہیں ہے، وہ تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے۔ اسی لیے آیت الکرسی میں کہتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، اس کے بس سے باہر نہیں ہے۔ اس کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، اور تمام اولاد اور شراکت داروں سے پاک، شرک سے پاک۔ ایک اور جگہ آتا ہے القدوس جل جلالہ، جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر ایسی چیز سے، ایسی بری چیز سے جو اس کے شایان شان نہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسا جملہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں جوڑنا، وہ اس سے پاک ذات ہے، بالا تر ہے۔ کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسا عقیدہ جو اس کے ساتھ جوڑا جائے، وہ انسان کو شرک میں لے جاتا ہے۔ تو وہ ذات ہر قسم کے شرک سے اور شرک کے شائبے سے بھی پاک ہے، یعنی ہر وہ کام بھی ہم چھوڑ دیں جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی حوالے سے بیان فرماتے ہیں القدوس ای المنزہ عن النقائص، یعنی قدوس وہ ذات ہے جو ہر طرح کے نقائص سے، کمی سے پاک ہے۔ والموصوف بصفات الکمال، اور تمام جو خوبیاں ہیں اس کی کمال درجے پہ صفات ہیں اس کی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باری میں کوئی بھی کمی نہیں۔ آپ دیکھیں لوگ دنیا میں کتنے کمیوں کے رونے روتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا بھائی نہیں، کوئی کہتا ہے کوئی بہن نہیں، کوئی کہتا ہے گاڑی نہیں، کوئی کہتا ہے گھر نہیں، جانے کتنی کمیاں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ القدوس، ہر کمی سے پاک ذات، اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا ہائیسٹ لیول بھی ہو نا، تو اس کے آگے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے گا۔ آپ دیکھیں نا، ایک سب سے ہائیسٹ پیک پہ جا کر کوئی آپ کہیں کہ K2 ہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، تو اس کا بھی ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایور لاسٹنگ، اس کی ذات کمال میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، اور اس کی ذات جلال اور جمال دونوں میں کمال پہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، جمال ہوتی ہے، لیکن جلال نہیں ہوتا، اور کسی میں جلال ہوتا ہے، اس میں جمال نہیں ہوتا۔ سورج میں کو آپ دیکھیں، سورج میں کیا ہے؟ جلال ہے، چاند میں جمال ہے، لیکن دونوں میں کمال نہیں۔ سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، چاند بھی ڈوب جاتا ہے۔
اور دونوں کو جلال و جمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا ہے. تو کائنات میں جہاں کہیں بھی حسن اور صفات ثبوتیاں ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، لیکن ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات القدوس ہے، وہ ہمیشہ سے پاک ذات ہے، ہر طرح کی کمی، عیب، نقص، نسیان و خطا سے پاک. دنیا میں دیکھیں نا آپ، کتنی بڑی بڑی ہائی ٹیکنالوجیز بھی ہو، فون اتنا اچھا بہترین، وہ بھی ہینگ ہو جاتا ہے، کمپیوٹر اس میں بھی وائرس آ جاتا ہے. انسان کی بنائی ہوئی ہائی کوالٹی چیزوں میں بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑیں ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام فیصلے اور اس کی تمام مخلوق جو ہے وہ سب ہر طرح کی خطا و نسیان سے پاک ہیں. بعض وقت لوگ ایسے ایسے زبان سے جملے بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو مجھے بھول ہی گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولتا. بھول چوک یہ سب عیب ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اسے جوڑنا نعوذ باللہ یہ بندے کو رب کی حد درجے بے ادبی اور شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسما، اس کے صفات، اس کے افعال، جو کچھ وہ کرتا ہے، اس کے اقوال، جو کچھ اس نے بیان کیا، کلام کیا ہے، وہ سب ہر طرح کے عیب، نقص، کمی، کوتاہی، خطا، نسیان، ہر چیز سے پاک اور بالا تر ہے. کوئی چیز، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شراکت دار نہیں. وہ تنہا با عظمت اور خیر و کثیر کا مالک ہے اور بہت مبارک ذات ہے. القدس میں جو ہے برکت اور خیر کثیر کا معنی بھی آتا ہے، اور ہم پڑھ چکے تبارک الذی بیدہ الملک. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. اس کی ذات، اس کا نام سب کچھ برکت والا ہے، اور اس نے اپنے اس نام کے ساتھ کچھ چیزوں کو جوڑ کے انہیں بھی خاص برکت عطا فرمائی ہے. جیسے روح القدس، پاک روح، جبریل امین کو کہا گیا ہے قُلْ نَزَّلَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے اپنے رب کے حکم سے، حق کے ساتھ. یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے والے، لے کر آنے والے جبریل امین ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پاک کلام، سب سے پاک ہستی کے ذریعے نیچے اتارا گیا اس زمین پہ، کائنات پر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں القدس، ارض مقدس، مبارک سرزمین کس کو کہا گیا ہے؟ فلسطین کو. اور مسجد اقصیٰ کو القدس کہا جاتا ہے، بہت قابل تعظیم جگہ. ارض التی بارکنا حولہ، وہ زمین جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ زمین ایسا لگتا ہے کہ ظلم و زیادتی کا سے لہو لہان ہوئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس زمین میں بہت برکت رکھی ہے، لیکن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین میں فساد مچاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں کیسی برکت رکھی، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے پتھر لا کے دیا گیا، حجر اسود، جو کہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. حالانکہ وہ مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں. ان الشرک لظلم عظیم، جبکہ شرک سب سے بڑا عظیم ظلم ہے، اور وہ ہو رہا تھا اس سرزمین پاک پر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات القدوس ہے، وہ بہترین وقت جانتا ہے ہر چیز کا. یہ دنیا ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، ہر برے کو برائی کا پورا کرنے کا پورا موقع دیا گیا ہے، تاکہ وہ ثابت کر لے خود کو کہ وہ واقعی میں کس جگہ جانے کا اہل ہے، جنت میں یا جہنم میں. اور جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہوتا ہے گا تو جو مظلوم ہوتا ہے وہ بعض وقت سے سک اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں اس کو ایسی راحتیں اور ایسا درجہ اور شہادت کا مقام مل جاتا ہے جس کے باعث وہ ہر تکلیف، ہر پریشانی بھول جاتا ہے. اور ظالم اپنے ظلم کے ساتھ اسفل سافلین میں گرتا چلا جاتا ہے، آخر کار اس کا ٹھکانہ پھر جہنم کا گڑھا ہی بنتا ہے.
تو القدوس ذات جو ہے وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ ہر چیز کا بہترین وقت جاننے والی ہے، اس کے تمام فیصلے کامل پرفیکشن کے لیول پر ہیں۔ ہمیں اس ذات پہ بھروسہ کرنا ہے اور اس حوالے سے اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہو زمین پہ، ہم نے صبر و شکر کے ساتھ، توکل و یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہر لحاظ سے ٹیسٹ جو ہو رہا ہے وہ ہر بندے کا ہو رہا ہے۔ ہم سے ہمارے حوالے سے پوچھ ہوگی کہ ہمارے ہاتھ اختیار میں کیا کچھ تھا اور ہم نے کیا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم جس زمانے میں ہیں، کوئی نیا فیشن آتا ہے تو اس میں اپنا کچھ نہ کچھ پارٹ حصہ ڈالتے ہیں، کوئی نئی کھانے کی چیز دنیا میں آتی ہے تو اس میں کچھ حصہ ڈالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے کچھ علاقوں میں جہاں کچھ مظلومیت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ باقی تمام انسان جو ہیں وہ کمیوں کوتاہی کا مجموعہ ہے۔ وہ ستار العیوب ہے جو بندے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو ہمارا رب تو عیبوں سے پاک ہے، تو ہم نے بھی اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ اس رب کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیں۔ کچھ دیکھیں دنیا میں شرعی عیب ہوتے ہیں گے، جیسے کہ انسان کسی گناہوں میں پڑ جائے، شرابی کبابی ہو جائے۔ کچھ روحانی عیب ہوتے ہیں گے کہ انسان بغض، حسد، چغلی، غیبت، ان قسم کے عیبوں میں پڑ جائے۔ اور کچھ بعض وقت فزیکل اور عیب ہوتے ہیں، مینٹلی دماغی عیب ہوتے ہیں۔ جسمانی عیب اگر اللہ نے دیے ہمیں تو اس کو دیکھ کر تو ہم نے الحمدللہ تمام تعریف و شکر اللہ ہی کے لیے ہے کہ اسی کی ذات صرف تمام عیوب سے پاک ذات ہے۔ لیکن اگر ہماری ذات کے ساتھ کوئی شرعی اور روحانی عیب لگے ہوئے ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام القدوس سورۃ الجمعہ میں آتا ہے، پہلی آیت میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح و پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ جو حقیقی بادشاہ ہے، القدوس جو بہت پاک ذات ہے، العزیز جو بہت زبردست غلبے والی ذات ہے، الحکیم جو بہت حکمت والی ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے 4 ناموں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس کی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 خوبیاں اور 4 خصوصیات بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دے کے بھیجا گیا تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے امیین پہ ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ کون سی ذات؟ جس کی پچھلی آیت میں آیا تھا تسبیح بیان کر رہی ہے زمین و آسمان کی تمام چیزیں، جس ذات کی، اسی ذات نے رسول بھیجا انہی میں سے، امیین میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات۔ اب دیکھیں، اب پہلا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیا تھا الملک۔ ملک کون ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ اپنے فرمان جاری کرتا ہے گا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، یعنی نبی جو ہے وہ تلاوت کر کے سناتا ہے گا لوگوں کو اس کی آیات، اس کے فرمان سناتا ہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کیا کہہ رہا ہے، جو تمہارا حقیقی بادشاہ ہے۔ آگے آ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ دوسرا نام کیا آیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ القدوس، جو بہت پاک ذات ہے، وہی پاک کرتی ہے انسانوں کو ان کے عیوب سے، اسی سے اصلاح کی لیے دعائیں کریں۔ دنیا کی کمی کوتاہی کے لیے دعائیں کس سے کرتے ہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ یہ نہیں ہے، اس کی کمی کو دور کر دے، یا اللہ یہ جاب نہیں لگ رہی ہے، یا اللہ یہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ اس بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ ہر چیز مانگتے ہیں نا، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے بھی اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، یا اللہ یہ جھوٹ چھڑوا دے، یا اللہ یہ غیبت، یہ لوگوں کی عیبوں کی پہ جو پیچھے پڑی رہتی ہوں میں، یا اللہ یہ میری بری عادتیں مجھ سے چھڑوا دے۔ وہی ذات ہے جو تزکیہ کرتی ہے۔ آگے آ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی، یعنی نبی کو کس لیے بھیجا کہ وہ تعلیم دے کتاب کی۔ اور تیسرا نام کیا ہے؟ العزیز، غلبے والا، اتھارٹی والا، اختیار والا، یعنی جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا قانون نافذ کرتا ہے گا۔ اس قانون کے لیے اس نے ایک کتاب بھیجی ہے جو ضابطۂ حیات ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔
اور صرف اس نے زندگی گزارنے کے طریقے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ساتھ ساتھ کیا دی، والحکمہ، حکمت بھی عطا کری ساتھ میں، کہ کس وقت کن حالات میں کس طریقے سے اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ اور چوتھا نام کیا آیا تھا پہلی آیت میں؟ الحکیم، جو بہت حکمت والی ذات ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تھے، ان کو کس کے ذریعے اس دنیا میں سعادت نصیب ہوئی، کیسے یہ بلند ہوئے کہ چھوٹے سے حجاز کے علاقے سے نکل کے ان کی حکومت کہاں کہاں تک پھیلی، یہاں تک کہ جب روم میں پہنچے، یروشلم میں، تو خود وہاں کے لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں القدس یعنی مسجد اقصی کی چابیاں پکڑائیں۔ وہ تھی اس کتاب سے تعلق، جس کتاب میں حکمت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کے وہ نکلے کہ وہ اللہ کے کلام کی آیات جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے، اور اسی آیات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آگے تو بڑھیں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے تو کریں، پیش تو کریں کہ یا اللہ تم مجھے تھام لے اور میری اصلاح فرما دے۔ ہم تو خود اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن اور بہانے دیتے پھرتے ہیں کہ نہیں آج کل کے تو حالات ایسے ہیں، اس میں تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کتاب پہ عمل کرنا۔ تو پھر کیسے ہوگی ہماری ذات پاک، کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ تو القدوس کے ذریعے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اس سے مانگیں کہ وہ رب ہی ہماری اصلاح کر دے۔ ہماری اصلاح ہوگی، ہم اس کتاب کے مطابق چلیں گے تو ہم پر برکتیں نازل ہوں گی، ہمیں مسجد اقصی کی چابیاں نوازی جائیں گی، ہمیں اس دنیا میں عزت و مرتبہ ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا۔ کچھ غلط فہمیوں کا جو ہم شکار ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں اور آپ کے امتی ہیں، تو آپ کے امتی ہونے کا حق بھی تو ادا کرنا ہوگا۔ صرف امتی کا لیبل لگا لینے سے تو جنت کا ویزا نہیں ملے گا ہمیں۔ اپنے آپ کو الملک القدوس کے حوالے کریں اور اسی سے فتح و نصرت کی دعائیں کریں۔ قدس لفظ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود شراب چھوڑ دیتا ہے اس کو میں ضرور حدیرۃ القدس سے پلاؤں گا۔ یعنی جنت میں حدیرۃ القدس کیا ہے، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ حدیث میں، اور آتا ہے کہ جو شخص ریشم کو باوجود قدرت کے ترک کر دے تو میں اس کو ضرور حدیرۃ القدس سے پہناؤں گا۔ تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑنی ہوگی، اپنی ذات کو پاک کرنا ہوگا، اس القدس ذات سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ تو ہمارے لیے بے شمار خوشخبریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری درجہ آخرت جو بہترین ہے وہ تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ میرے رب کی ذات وہ تو القدس ہر عیب سے پاک ہے۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیں ہم فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں اور فتنے بہت تیزی سے قریب آتے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو سب سے بڑا فتنہ دجال بتایا، اس کے بارے میں کیا بتایا گا کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ذات ہے، پرفیکشن کا وہ لیول جس کی کوئی انتہا نہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ اسی لیے ہماری دنیا میں آنکھیں ہماری اس تک نہیں پہنچ سکتی، لا یدرک الابصار۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا دجال، وہ کانا ہے، اس کی ٹانگوں میں عیب ہے، وہ ہر طرح سے اس کی شخصیت جو ہے وہ عیب دار ہے، اور ہمارا رب القدوس نہایت پاکیزہ، ہر نقص اور عیب و کمی اور شرک و کوتاہی، خطا، نسیان، ہر چیز سے بالا اور افضل اور عظیم، بہت مبارک، خیر کثیر، برکت والی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کو بھی گناہوں سے پاک کر دے اور خیر کثیر کے راستے پہ لگا دے، اور ہماری ذات سے برکت پھوٹنے لگے، یہاں تک کہ اس امت کی، ان مسلمانوں کی، ایمان والوں کی برکت پوری دنیا میں پھیلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ایمان والوں کو فتح و نصرت نصیب فرمائے، آمین۔